السلام علیکم، میں ڈاکٹر نسیم عباس ہاشمی۔ آج ہم بات کریں گے درد شقیقہ یعنی مائیگرین کے بارے میں۔ اس کو عام زبان میں آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جب اس کا اٹیک ہوتا ہے تو بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، جو کہ مریض کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ کہ یہ اٹیک جو ہے بندے کو بہت ہی ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور بندہ نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچ سکتا ہے۔ یہ بعض دفعہ لیفٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ مسلسل لیفٹ سائڈ پہ رہتا ہے یا مسلسل رائٹ سائڈ پہ، لیکن بعض میں کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ دونوں سائڈوں پہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو زیادہ تر ریشو دیکھی گئی ہے وہ نوجوان لوگوں میں اس کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ 1 گھنٹے سے لے کے 1 دن یا 2 دن تک بھی رہ سکتا ہے۔ اگر اس کی ہم وجوہات دیکھیں تو اس میں جو دیکھا گیا ہے، جن لوگوں میں کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یا ورک سٹریس ہو سکتا ہے یا کسی بھی قسم کا، ایسے لوگوں میں مائیگرین کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا جب شدید اٹیک ہوتا ہے تو اس میں متلی الٹی بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور وجوہات دیکھی گئی ہیں کہ ہفتے کے آخر میں، یعنی ہفتے میں 1 دفعہ اس کا اٹیک لازمی ہوتا ہے جن لوگوں میں درد شقیقہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا ہفتہ کام کرتے ہیں تو ان کا دماغ تھک جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو نیند بہت زیادہ کرتے ہیں، زیادہ سونے سے، مثلا جیسے ویکنڈ پہ بھی لوگ زیادہ سوتے ہیں تو ان میں بھی یہ اس کی علامات آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کیفین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چائے، کافی یا چاکلیٹ یا ایسی چیزیں جن میں سٹرس کی مقدار زیادہ ہو، چیز کا استعمال زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ان میں بھی مائیگرین کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن میں میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی جو لوگ میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، میٹھا شوق سے کھاتے ہیں، ہر وقت میٹھا چیز لازمی استعمال کرتے ہیں، تو ان میں بھی مائیگرین کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ جو ہم میڈیسن کا ٹریٹمنٹ تو جو ہے پڑا، لیکن ہم کچھ احتیاطی تدابیر پہ عمل کر کے بھی اس مائیگرین کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے وہ ریگولر واک کریں، سٹریس کو کنٹرول کریں، وہ سائیکالوجسٹ سے مل کے اپنی سائیکو تھراپی کرا سکتے ہیں، کونسلنگ کرا سکتے ہیں، جس سے ان کا مائنڈ ریلیکس ہوگا اور وہ اس اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ بعض خواتین میں پیریڈز کے دوران اس کا اٹیک ہوتا ہے، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ان کو بتائیں کہ ہمیں پیریڈز کے دوران ایسا ہوتا ہے، تو وہ اس قسم کی میڈیسن دے کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میڈیسن جو ہوتا ہے اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، جو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ لے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ اب ہمیں مائیگرین کی شکایت ہونے لگی ہے، تاکہ وہ میڈیسن کے ذریعے کنٹرول کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے سلیپ پیٹرن کو ٹھیک کیا جائے، اپنے سونے کی اوقات کا شیڈول بنایا جائے، نہ بہت نیند کی کمی ہو، نہ ہی بہت زیادہ سویا جائے، ایک مخصوص ٹائم پہ سویا جائے، مخصوص ٹائم پہ اٹھا جائے، تو بھی مائیگرین سے بچا جا سکتا ہے۔ کیفین والی چیزوں سے بچا جائے، ان کی مقدار کم کی جائے اگر بہت زیادہ لے رہے ہیں تو۔ اپنے کھانے کی عادات کو ٹھیک کریں، بعض لوگ ناشتہ بھی نہیں کرتے اور اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، یا بچے اسکول کالج چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھرپور ناشتہ کر کے جانا چاہیے اور اچھی ڈائٹ لینی چاہیے۔ اگر ہم ادویات کی بات کریں تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی بہت ہی اچھی ادویات ہیں جو اس کو مستقل طور پر ٹھیک کرتی ہیں، لیکن یہ ادویات آپ نے خود سے نہیں لینی، اپنے ہومیو کنسلٹنٹ کے مشورے سے استعمال کرنی ہے۔ ان میں اسپائیجیلیا ہے، سینگونیریا ہے، نیٹرم میور ہے، بیلاڈونا، ایپیکاک، آرسینک اور جیلسیمیم جیسی بہت سی اچھی ادویات ہیں جو کہ مائیگرین کو نہ کنٹرول کرتی ہیں فوراً، بلکہ اس کو پراپر ختم بھی کرتی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔